لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 73 باب سواک، مسواک کے متعلق باب۔ سواک اس آلے پر بھی بولا جاتا ہے جس کے ساتھ منہ کی صفائی کی جائے، جس کو ہمارے عرف عام میں مسواک کہا جاتا ہے، اور سواک فعل پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی مسواک کرنا جو فعل ہے اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس جگہ فعل ہی مراد ہے، یعنی مسواک کرنا، اس کے متعلق باب۔ مسواک چونکہ وضو کے ساتھ اس کا تعلق اور ربط ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ وضو کے اختتام پر مسواک، اس کی اہمیت اور اس کے متعلقہ دیگر احکام بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ وقال ابن عباس بت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستنى۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات گزاری، فاستنى تو آپ نے مسواک استعمال کی۔ متصل سند تفسیر سورہ آل عمران حدیث نمبر 4569 کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں۔ ویسے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رات گزارنا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہ رات آپ نے وہیں گزاری تھی۔ یہ بہت مرتبہ امام بخاری روایت لائے ہیں، تقریباً 19 مرتبہ کے قریب یہ روایت لائے ہیں، لیکن یہ الفاظ جس کے اندر مسواک کرنے کا تذکرہ ہے یہ حدیث نمبر 4569 میں ہے۔ ثابت سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نیند کے بعد بیدار ہونے پر بھی آپ مسواک کرتے، کیونکہ منہ کے اندر کوئی بو عفونت وغیرہ ہوتی ہے یا بخارات کی وجہ سے زبان پر کچھ علائش یا بلغم وغیرہ اس طرح کی چیز جم جاتی ہے، جس سے قرات کرنا کچھ دشوار ہوتا ہے، تو آپ منہ کی صفائی کرتے مسواک کے ذریعے۔ حدیث نمبر 244 قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن جریر عن ابی بردہ عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت یستن بسواک بیدہ۔ ابو بردہ کے والد محترم فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آپ کو پایا یستن، آپ مسواک کر رہے تھے، بسواکن بیدی، مسواک کے ساتھ جو آپ کے دست مبارک میں تھی، ہاتھ میں تھی، یقول او اور آپ آ کی آواز نکال رہے تھے، والسواک فی ہے، اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، کأنہ یتہوع، گویا کہ آپ جیسے قے کر رہی ہیں۔ مسواک کو حلق کے اندر لگانے کی وجہ سے اس میں جو آواز پیدا ہو رہی تھی تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قے کرنے والا کرتا ہے۔ او یہ حلق کے اندر مسواک مارنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کا کنایا کیا گیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسواک صرف دانتوں کی صفائی اس سے مقصود نہیں ہوتی، بلکہ حلق، زبان کی اطراف، اس کی صفائی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ
جب حلق کے اندر مسواک ماری جائے، زبان کے اطراف پر ماری جائے تو بدبودار پانی، لیسدار پانی وہ نکلتا ہے، جس کی وجہ سے منہ کی اچھی طرح صفائی ہوتی ہے۔ آپ نے کئی احباب کو دیکھا ہوگا جو نمازی ہیں، مسواک کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے منہ سے اسمیل، بو آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مسواک کا صحیح استعمال نہیں کرتے، صرف وہ دانتوں کو ہی رگڑا لگانے پر کفایت کر دیتے ہیں، جبکہ اندر حلق کے اندر مسواک کو ایسا لگانا، حتیٰ کہ آگے حلق تک، جب حلق تک لگائیں گے تو اس میں پھر بعد میں منہ ڈھیلا کرنے سے لیسدار پانی نکلتا ہے جو کہ عفونت کا سبب ہوتا ہے۔ جب تک وہ خارج نہیں ہوگا اس وقت تک منہ کی اچھی طرح صفائی نہیں ہوگی، بلکہ نہار منہ جب مسواک کی جائے صبح کے وقت، اس وقت حلق کے اندر اچھی طرح ماریں، حتیٰ کہ اگر اس طرح کرنے سے کوئی قے بھی آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ خصوصاً جو معدے کے مریض ہیں تو وہ مسواک کو اچھی طرح مار کر وہ آ کر کے جو پانی وہ نکالیں، حتیٰ کہ اگر زور سے نکالنے سے کوئی خون نما، خون کی امیجش والا پانی بھی نکل جائے اور معدے معدہ اچھی طرح واش ہو جائے تو یہ معدے کا ایک بہترین علاج بھی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو، مسواک کو استعمال کرتے وقت ذرا اچھی طرح منہ کی صفائی کرنا یہ مطلوب اور مقصود ہے۔ تو یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وجدت یستن بسواکن بیدہ، میں نے آپ کو پایا کہ آپ مسواک کر رہے تھے اور مسواک آپ کے ہاتھ میں تھی، یقول او او اور آ کی آواز آپ نکال رہے تھے، والسواک فی فیہ، اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، کأنہ یتہوأ، گویا کہ آپ جیسے قے کر رہے ہیں، جیسے آدمی قے کرے تو زور لگاتا ہے اور آواز پیدا ہوتی، یہ کیفیت ہو رہی تھی۔ حدیث نمبر 245، قال حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوش فاہ بالسواک۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، جب رات کو کھڑے ہوتے، نیند سے جب رات کو اٹھتے، یشوش فاہ بالسواک، تو ملتے یا رگڑتے اپنا منہ مسواک کے ساتھ، مسواک کے ساتھ اچھی طرح رگڑتے، یعنی مسواک سے صرف اوپر سے دانتوں کے ساتھ پھیرنا نہیں، بلکہ اچھی طرح اس کو ملنا ہے تاکہ اس کی صفائی بہتر سے بہتر طریقے سے ہو سکے۔ باب نمبر 74، باب دفع السواک الی الاکبر، باب ہے کہ مسواک بڑے آدمی کو دینا، عمر کے اندر جو بڑا ہے مسواک اس کو دینا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو بالترتیب لوگ ہیں، کچھ دائیں ہیں کچھ بائیں ہیں، تو پھر تو حق ہے کہ دائیں طرف والے کو وہ چیز دی جائے۔ اگر آپ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو دائیں طرف والے کو ابتدا کرنی چاہیے، لیکن اگر لوگ غیر مرتب انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں والی کیفیت نہیں، یا تمام ہی دائیں یا تمام ہی بائیں یا تمام ہی سامنے ہیں، تو ان کو دائیں بائیں والا فرق نہیں کیا جا سکتا، تو پھر جو بڑا ہوتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کو یہ چیز دی جائے۔ حدیث نمبر 246، وقال عفان قال حدثنا صخر بن جویریہ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی اتسوق بسواک۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو دیکھنے سے مراد نیند کے اندر، خواب کے اندر دیکھنا، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2271 کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں
کہ ارانی فی المنام، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، ارانی اتصبہ کو میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں مسواک کر رہا تھا، فجانی رجلان، تو میرے پاس دو آدمی آئے، احدہما اکبر من الآخر، ان دو میں سے ایک بڑا تھا دوسرے سے۔ خواب کے اندر میں مسواک کر رہا تھا تو دو آدمی میرے پاس آئے، فناولت السواک الاصغر منہما، تو میں نے ان میں سے چھوٹا تھا اس کو مسواک دینے کا ارادہ کیا، ان دونوں میں سے جو چھوٹا تھا میں نے اس کو مسواک دینے کا ارادہ کیا۔ اس کی وجہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی، جیسے پھل وغیرہ نیا آیا ہوتا تو آپ چھوٹے بچوں کو دیا کرتے تھے، تو آپ نے اسی کے مطابق کہ مسواک ایک درخت کی چھوٹی سی شاخ ہے، کوئی زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے، تو ایک معمولی سمجھ کر آپ نے چھوٹے کو دینے کا ارادہ کیا، تو وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا گیا کہ آپ بڑے کو دیں۔ یہ گویا کہ اشارہ تھا کہ مسواک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دیکھنے میں اگرچہ وہ قیمتی چیز زیادہ نہیں، اس کی قیمت زیادہ نہیں ہے، ایک درخت کی کچی شاخ ہے، لیکن اس کا مرتبہ اور مقام، اس کی حیثیت، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو آپ کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ بڑے کو دیں، کیونکہ جو بڑی چیز ہوتی ہے، اہمیت والی چیزیں ہوتی، وہ آپ بڑے کو دیا کرتے تھے۔ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا، میں نے چھوٹے کو مسواک دینے کا ارادہ کیا۔ فَقِيلَ لِي، تو مجھے کہا گیا کبر، بڑا، جو بڑا ہے اس کو دیجئے۔ فَدَفَعْتُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا، تو ان دونوں میں سے جو بڑا تھا میں نے مسواک اس کو دے دی۔ فَقِيلَ لِي، مجھے کہا گیا، کہنے والا کون تھا؟ تو یہ ایک دوسری روایت کے اندر اس کے اندر وضاحت ہے کہ جبریل علیہ السلام یہ کہنے والے تھے کہ جبریل کے ذریعے آپ کو یہ آپ کی رہنمائی کی گئی۔ فدفعت الی الاکبر منہما، پھر ان دونوں میں سے جو بڑا تھا میں نے اس کو دے دی۔ یہ نیند کا، خواب کا آپ کا واقعہ ہے، ویسے ایک بیداری کی حالت میں بھی ہے کہ آپ مسواک کر رہے تھے تو دو آدمی آپ کے پاس تھے، تو آپ نے جو مسواک وہ بڑے کو دی، تو گویا کہ یہ خواب کا بھی اور بیداری کا یہ دو الگ الگ واقعے ہیں۔ قال ابو عبداللہ سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اختصروا نعیم عن ابن المبارک، نعیم نے اس روایت کو اختصار سے بیان کیا جو انہوں نے ابن مبارک سے بیان کی ہے۔ نعیم سے مراد نعیم بن حماد ہیں، وہ جو عبداللہ بن مبارک سے بیان کرتے ہیں، اروات اسامہ سے، اسامہ سے مراد اس جگہ وہ اسامہ بن زید لیسی مدنی ہیں، اور وہ نافع سے بیان کرتے وہ ابن عمر، لیکن اس روایت کے اندر اختصار کیا گیا ہے، یعنی جیسے گزشتہ روایت کے اندر قدر تفصیل ہے اس انداز سے وہ بیان نہیں کی گئی۔ جس کا حوالہ امام بخاری رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ نعیم کی روایت، یعنی نعیم بن حماد کی روایت، وہ متصل سند کے ساتھ امام طبرانی اپنی کتاب الاوسط اس کے حدیث نمبر 3218 کے اندر لائے ہیں۔ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، آمرنی جبریل ان اکبرہ، جبریل نے مجھے حکم دیا کہ میں بڑے کو دوں۔ تو یہ طبرانی کی روایت کے اندر یہ صراحت بھی آ گئی کہ ایک فقیل علی، مجھے کہا گیا، کہنے والا کون تھا؟ یعنی جبریل علیہ السلام تھے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث نمبر 6226 کے اندر اور بہقی کی جلد 1 صفحہ 40 میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ صحابی فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستنو، کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مسواک فرما رہے تھے، فآتاو اکبر القوم، تو لوگوں میں سے جو بڑا تھا آپ نے مسواک اس کو دی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان جبریل امرنی ان اکبرہ، مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کے یہ بات بیان کی ہے کہ میں بڑے کو مسواک دوں۔ گویا کہ
یہ بیداری کے حالت میں واقعہ ہے، اور اس کے اندر جبریل علیہ السلام کی بتلانے کا تذکرہ بھی ہے کہ انہوں نے آ کر مجھے یہ بات بتلائی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسواک کی ایک تو اہمیت، کہ مسواک ایک اہم چیز ہے، کیونکہ اگر چھوٹی چیز ہوتی تو آپ جو موجودین میں سے چھوٹا بچہ ہوتا اس کو دیتے، جس طرح کہ نیا پھل وغیرہ، جبکہ مسواک بڑے کو دینے کی تلقین کی گئی تو ثابت ہوا کہ مسواک ایک اہم معاملہ ہے، یہ کہ معمولی چیز نہیں ہے۔ باب نمبر 75، باب فضل من بات علی الوضوء، باب فضیلت اس کی جو رات گزارے وضو، با وضو حالت پر، جو با وضو حالت میں رات گزارے اس کی کیا فضیلت ہے۔ وضو ایک تو نماز کے لیے ہے، ویسے بھی با وضو حالت میں رہنا یہ بڑا پسندیدہ اور بہترین عمل ہے، اور اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی با وضو حالت میں سویا جائے، اس کی بڑی فضیلت ہے، جس کا تذکرہ اس روایت میں کیا گیا۔ حدیث نمبر 247، قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا سفیان عن منصور عن سعد بن عبیدہ عن البراء بن عازب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب کو مخاطب کر کے، اذا اتیت مضجعک، جب آپ اپنے لیٹنے کی جگہ پر آئیں یعنی اپنے بستر پر آئیں، فتوضا وضوءک للصلاۃ، تو نماز جیسا وضو کر، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح مکمل وضو۔ ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر اپنے دائیں کروٹ لیٹ، دائیں پہلو یعنی دایاں پہلو نیچے کر کے پھر لیٹ، تاکہ دل جو وہ اوپر آئے، اس کے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہ آئے۔ ثم قل، پھر یہ دعا پڑھیے، اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فإن، یہ دعا آپ پڑھیے۔ ترجمہ، اللہم اسلمت، اے اللہ میں نے مطیع کر دیا، جھکا دیا، وجہی اپنا چہرہ، الیک تیری طرف، میں نے اپنا چہرہ یعنی اپنے آپ کو تیری طرف جھکا دیا، وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنے تمام معاملہ تیرے سپرد کر دیا، والجأت ظہری الیک، اور میں نے پناہ دیا اپنی پیٹھ کو، اپنی کمر کو تیری طرف، میں نے اپنی کمر کا سہارا بھی تیری طرف یعنی پورا سہارا تیرے ساتھ تیری طرف لگا دیا۔ رغبۃ ورہبۃ الیک، رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، تیری رحمت پر امید اور رغبت بھی بہت زیادہ ہے، اور تیری عذابوں سے ڈرتے ہوئے بھی۔ لا ملجا، نہیں ہے جائے پناہ، ولا منجا من کا، اور نہیں ہے نجات دینے والا تجھ سے، الا الیک، مگر تیری طرف ہی، تجھ سے، تیرے عذابوں سے، تیری طرف سے آنے والے آزمائشوں سے پناہ وہ تو ہی دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہم آمنت بکتابک، اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر، الذی انزلتا، جو تو نے نازل کی ہے، وبنبیک الذی ارسلتا، اور ایمان لایا تیرے اس پیغمبر نبی پر جس کو تو نے بھیجا، مبعوث فرمایا۔ اگر یہ دعا پڑھے گا تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ فرمایا کہ فین متا من لیلتک، اگر تو فوت ہو جائے اپنے اس رات میں، جس رات یہ دعا پڑھی با وضو حالت، وضو کیا یہ دعا پڑھی، فین متا من لیلتک، اگر تو اپنے اس رات فوت ہو جائے، فانت علی الفطرہ، تو تیری موت فطرت پر ہوگی، فطرت اسلام پر، جس فطرت اور دین پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسی پر تیری وفات ہوگی۔ اور بعد میں فطرت کا یہ بھی مفہوم بیان کیا کہ جیسے تو پیدا ہوا تھا تیرے ذمے کوئی گناہ نہیں تھا،
اسی پر ہی تیری وفات ہوگی کہ تیرے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، اور آپ نے فرمایا کہ اور کر ان کلمات کو آخری جو تو کلام کرے، اپنی کلام کا سب سے آخر میں یہ کر، یعنی تمام اس کے بعد کوئی اور بات چیت مت کرنا، یہ کہنے کے بعد پھر تیرا سونا ہی ہو۔ صحابیت برا بن عازب فرماتے ہیں قال فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو دہرایا یعنی سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے یہ دعا نبی کو سنائی تاکہ اس کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہے تو آپ اس کی اصلاح فرما دیں۔ فلما بلغت، تو جب میں یہاں پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت قلت ورسولک، آگے یہ آپ نے جو الفاظ فرمائے تھے نا وہ تھے کہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، لفظ نبی آپ نے لفظ استعمال کیا، لیکن صحابی نے یہ سمجھا کہ نبی کے بجائے اگر رسول کا لفظ کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ رسول جو ہے رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ رسول کی جو رسالت ہوتی ہے، اس کا جو اس کی طرف جو دین بھیجا گیا ہوتا ہے اسی کی آگے تبلیغ اور ارشاد کرنے والا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی کی جگہ رسول کا لفظ بولا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے انہوں نے لفظ یہ بول دیا۔ قول تو میں نے کہا وہ رسول کا، قال آپ نے فرمایا، پیچھے سے پھر دوبارہ دیکھ لیں، فلما بلغت، تو جب میں پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، یہاں پہنچا تو میں نے کہا یہ وہ رسول کا، قال آپ نے فرمایا کہ لا، نہیں، یہ رسول کا لفظ نہیں بلکہ وہ نبیک الذی ارسلت، یہ لفظ بولو۔ مطلب یہ تھا کہ جو میں نے لفظ بولا ہے وہی لفظ ادا کریں، اس لفظ کو تبدیل کرنا درست نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ادعیہ مسنونہ اذکار جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں ان کو اسی طرح ہی پڑھا جائے، اس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہ کیا جائے، کسی لفظ کو دوسری لفظ کے ساتھ بدلا نہ جائے، اور اپنی طرح سے کوئی اس میں اضافہ نہ کیا جائے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں بہت سارے اذکار دعائیں ایسی ہیں جن کے شروع میں، درمیان میں یا آخر کے اندر اضافے کر کے اپنی طرف سے لفظ بڑھائے گئے ہیں، تو اس لیے جو نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کے اندر جو معنویت ہے اور ان کے اندر جو ایک حسن و خوبی ہے وہ کسی اور انسان کے الفاظ میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جوامع الکلم آپ کو عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کا معنی الفاظ تھوڑے، مفہوم اس کا بہت زیادہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیت حاصل تھی کہ آپ جامع قسم کے الفاظ، تھوڑے الفاظ بہت زیادہ مفہوم والے استعمال کرتے تھے، اس لیے جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں ان کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کرنا یا آپ کی بتلائے ہوئے اذکار کی جگہ اس کو چھوڑ کر کوئی نئے اذکار بنانا، جس طرح کہ آج کل کئی درود بنائے گئے ہیں جو آپ نے درود سکھلایا ہے وہ پسند نہیں، اور اپنی طرح سے اضافے شدہ نئے درود، نئے اذکار، نئے ورد، نئے وظیفے، پھر ان کے پڑھنے کے نئے سٹائل، نئے ڈیزائن، تو یہ درست نہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ان کو ہو بہو اسی طرح ہی ادا کیا جائے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ نبی کا لفظ ہے اس میں تخصیص ہے، جبکہ رسول کے لفظ میں تعمیم ہے۔ تعمیم کیسے ہے کہ رسول کا لفظ فرشتوں پر بھی استعمال ہوتا ہے، رسول کا معنی قاصد، پیغام لانے والا، تو رسول کا لفظ جیسے پیغمبر پر جو اللہ کے بھیجے ہوئے جو پیغمبر ہیں ان پر بولا جاتا ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی رسول کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے قاصد وہ بھی بھیجے ہوئے ہیں۔ لیکن نبی کا لفظ صرف نبی کے ساتھ ہی خاص ہے، یہ فرشتوں پر نہیں بولا جاتا۔ اب اس سے آپ نے
کتنا سمجھ لیا کہ کتنی معنویت ہے کہ آپ نے جو نبی کا لفظ بولا تھا اس موقع پر اسی کا بولنا زیادہ بہتر تھا۔ قل تو و رسول کا، میں نے رسول کا لفظ بول دیا۔ قال، آپ نے فرمایا کہ لا، یہ لفظ نہ بولیں، بلکہ وہ کہیں و نبیک الذی ارسلتا، یہ الفاظ استعمال کریں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے علاوہ 4 جگہ اور بھی یہ روایت اسی انداز میں لائے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اسلوب یہ ہے کہ کسی کتاب کے آخر میں کوئی سب سے اختتام پر ایسی روایت لاتے ہیں جس کے اندر فکر آخرت کی ترغیب ہو، تو چونکہ اس کے اندر فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، ویسے بھی وضو انسان کے پورے دن کا اختتام نیند پر ہوتا ہے، پورے دن کا اختتام نیند پر، اور نیند جب وہ باوضو حالت میں، تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں نے کتاب الوضو کے بارے میں اس سے پہلے 74 باب قائم کیے تھے، اور 75واں باب یہ اس پر قائم کیا کہ وضو جیسے انسان کے پورے دن کا اختتام نیند پر ہوتا ہے، میرے پورے کے پورے وضو کے تمام احکام اور مسائل کا اختتام اس باب پر ہے۔ اور پھر آخری حدیث کے اندر فکر آخرت کی طرف ترغیب دلایا کرتے امام بخاری رحمہ اللہ، تو اس جگہ بھی فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، اس کا آخرت کا فکر دیا کہ انسان کی موت یہ یقینی ہے، انسان کو ہمہ وقت اس کی سوچ اور فکر کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے وضو کے طریقے کو بہترین طریقے سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر وضو درست ہوگا تو نماز بھی درست ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔